السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اچھا جی، آج تھوڑی رمضان کے حوالے سے بات کریں گے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک بار پھر الحمدللہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہا ہے، آ رہا ہے، تو ہمیں اس کا استقبال بھی اس کے شایان شان کرنا چاہیے۔ اور پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان کے فضائل اور برکات کیا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کے صورت میں ہم دیکھیں گے آپ کے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھاؤ، اور اے بدی اور بدکرداری کے طالب رک جاؤ، آگے مت آؤ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، اور اس دروازے سے روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، صرف روزے دار۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس دروازے سے گزرنا نصیب کرے۔ ایک اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جو رمضان میں ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اگر وہ تمام عمر بھی روزے رکھے نا تو وہ اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کا بدلہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ کتنے زیادہ قیمتی ہیں، کہ ساری زندگی کے روزے ایک طرف اور رمضان کا ایک روزہ ایک طرف۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہم سارے کے سارے رکھیں، اور اس میں سے کوئی روزہ جو ہے وہ ہم سے مس نہ ہونے پائے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کی آسمانوں پر کتنی تیاری ہو رہی ہے اس رمضان کے مہینے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر رہے ہیں، شیاطین کو جکڑا جا رہا ہے، کتنی پریپریشنز ہو رہی ہیں اس رمضان کے مہینے کے لیے۔ تو پھر ہمیں بھی اس زمین پر رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اس کو ویلکم کہنا چاہیے، اس کے شایان شان کچھ تیاری ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اور اس ماہ کی عظمت اور برکت جو ہے وہ تو بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں کہ جو اس مہینے کو پالے۔ کسان کی طرح دیکھیں، آپ محنت اور عمل کریں گے تو محنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جنت جتنی محنت کریں گے آپ اتنی ہی اچھی فصل ہوگی۔ دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے رہیں گے تو روزہ اور تراویح کی رحمتوں کی ساری بارش بہہ جائے گی اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے رحمتوں اور برکتوں کے باوجود ہم اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں، ہماری جھولیاں خالی رہ جائیں۔ تو اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیں اور تیاری شروع کریں۔ ابھی ایک دن باقی ہے تو اس کی تیاری کریں اور خیال رکھیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی اس بابرکت مہینے کا ہم سے ضائع نہ ہونے پائے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بڑا مختصر سا ہم ایک تھوڑا سا پلان بناتے ہیں کہ رمضان کی تیاری جو ہے وہ ہم نے رمضان سے پہلے ہی شروع کر دینی ہے۔ اور کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی سے یہ دعا مانگنا شروع کر دیں نمازوں کے بعد، بلکہ نماز حاجت جو میں نے آپ کو ابھی بتائی بھی ہے وہ پڑھ کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے ہم نے، اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے دعا کریں کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ حاصل کر سکا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں آمین کہا تھا۔ تو اس لیے ابھی سے آپ یہ دعا مانگنے لگ جائیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ توفیق جب دین ہے، دین ہمیں اللہ مانگنے پہ دیتے ہیں، دنیا تو بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے ہدایت اور توفیق تو انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہم بلغنا رمضان وبارک لنا فیہ بالامن والایمان والصحت والعافیت والسلامت، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ ہے کہ آپ جو اب ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان میں یہ جو 24 آورز ہمارے پاس ہیں، ان کا ہم بہترین استعمال کریں، اور اس میں سے ہم جتنا زیادہ لوٹ سکتے ہیں وہ لوٹ لیں۔ یہ لوٹ سیل اللہ تعالیٰ نے رمضان میں لگا دی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اپنی یہ جو بازاروں میں جانے والا معاملہ ہے نا، یہ سارا پہلے ختم کر لیں۔ رمضان کے دن اور رات عبادت کے لیے ہیں، وہ بازار میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہیں۔ تو جتنی آپ نے شاپنگ کرنی ہے رمضان کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری آپ پہلے کر لیں، تاکہ وہ قیمتی وقت، قیمتی گھڑیاں جو ہیں وہ ہماری ضائع نہ ہوں۔ اور کوشش کریں کہ ایک ایک لمحہ آپ پلان کر لیں اور آپ کا وہ ضائع نہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بازار کو ایوائڈ کریں۔ پھر مختلف جو ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو ایوائڈ کریں، کیونکہ بے شک افطاری کروانا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن افطار پارٹیوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارا ایک اور طرح کا مشغلہ ہوتا ہے وہاں پر، اور اس میں پھر ہماری نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں، تراویح بھی ضائع ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی ایوائڈ ہی کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ گھر میں افطاری کر لیں، اور جتنا وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ افطار پارٹیز میں جب ہم جاتے ہیں تو جو افطاری سے پہلے کا، روزہ کھولنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے قیمتی، دعاؤں کی قبولیت کا، وہ بھی ہمارا اس وقت گپ شپ میں نکل جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اس مہینے میں قبولیت کی کئی گھڑیاں آئیں گی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے افطار سے پہلے سحری جب ہم کرتے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، پھر جو رات قیام اللیل کے ٹائم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ والے اوقات میں آپ اپنی دعائیں ضرور مانگیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، بہت کچھ مانگنا ہے، مغفرت مانگنی ہے، حاجتیں مانگنی ہیں، تو وہ اللہ سے مانگیں، اور اپنا ایک ٹارگٹ، اپنی وہ دعائیں جمع کریں جو آپ نے مانگنی ہیں۔ جب پہلے سے ہمیں پتہ ہوگی، آج کل آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے دعا کے کارڈز بازار میں اویلیبل ہیں، آپ مختلف قسم کے کارڈز لے لیں اور آپ ان کارڈز کو سامنے رکھیں اور ان کو دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ڈھیروں ڈھیر مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لوٹ سیل ہے اس رمضان میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو آپ کی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد دورہ قرآن ہو رہا ہوگا، تو قرآن کا دورہ ضرور اٹینڈ کریں۔ گھر سے نکلیں، اگر ہم اٹینڈ کریں گے تو بہت کچھ ایک اس مہینے میں پورے قرآن سے ہم گزر جاتے ہیں، اور اگر نہیں جائیں گے تو 100 کے وقت گزار دیں گے، فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گھر کے کام کاج میں گزار دیں گے، تو اس مہینے میں گھر کی اوپر توجہ دینا تھوڑا کم کر دیں، صفائیاں ستھرائیاں کم کر لیں، اور اپنے لیے آخرت کا کچھ نہ کچھ جمع کرنے کی کوشش کریں، اور دورہ قرآن ضرور اٹینڈ کریں۔ کہیں نہ کہیں آپ کو، اب تو بہت زیادہ دورہ قرآن ہو رہے ہوتے ہیں ہر گلی محلے میں، تو ضرور آپ کوئی نہ کوئی دورہ ڈھونڈیں اور اس کو اٹینڈ کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ بہت ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے، سنت کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو پڑھنا بھی بہت ہی افضل ترین کام ہے، تو وہ پڑھیں۔ اگر گھر میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر میں پڑھیں، نہیں تو کوشش کریں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی مسجد مل جائے گی کہ جس میں خواتین کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی، خواتین کا کوئی نہ کوئی ہال ہوگا، تو وہاں جا کر تراویح پڑھیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں، اچھی قرات سنتے ہیں، یہ بھی کوشش کریں کہ وہاں جائیں جہاں پر اچھی قرات ہو، آہستہ آہستہ سے قرآن پڑھا جاتا ہو، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، آپ کو مزہ آئے سن کے۔ نمازوں کی پابندی کریں، اول وقت میں نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں،
پھر آپ کا جو ناظرہ قرآن ہے، ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ایک قرآن آپ نے ضرور ختم کرنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، ڈیلی کا 1-1.5 سپارہ پڑھیں گی آپ کا قرآن ہو جائے گا۔ تو اگر آپ قرآن ناظرہ پڑھیں اور تراویح بھی اٹینڈ کریں اور دورہ قرآن بھی کریں تو آپ کا رمضان کے مہینے میں 3 قرآن آپ کے ختم ہوں گے، اور آپ کو اس سے فائدہ بھی بہت ہوگا۔ تو یہ کام کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں یاد کر لیں ابھی سے ہی، افطار کی دعائیں، سحری کی دعائیں، اور اپنا مکمل جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے وہ سب آپ اس کا چارٹ ایک کاپی میں لکھ کے رکھ لیں، نوٹ بک میں۔ اور افطار کی دعا عام طور پر ہم تو کچھ اور پڑھتے ہیں، لیکن جو سنت سے ثابت ہے وہ ابو داؤد میں ہے یہ دعا، اس کو یاد کرے: ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو یہ دعا جو ہے یہ مسنون دعا ہے، آپ اس کو پڑھ کے روزہ افطار کریں۔ اور تو یہ تو عبادات کے حوالے سے بات تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر طرح کی لغویات سے بچیں۔ اپنے واٹس ایپ کے گروپس جو آپ کے بنے ہوئے ہیں ان میں سے اپنے آپ کو اس مہینے نکال لیں، ورنہ آپ جب واٹس ایپ کھولیں گے تو پتہ بھی نہیں چلتا اور کتنا وقت اس پہ ضائع ہو جائے گا۔ تو واٹس ایپ کو ایوائڈ کریں، سوشل میڈیا کو ایوائڈ کریں۔ ٹی وی پہ یہ جو پروگرامز آتے ہیں ہمارے افطار پہ بھی اور سحری پہ بھی لمبے لمبے ٹرانسمیشنز چلتی ہیں، ان کو بھی اوائڈ کریں اور اپنی پرسنل عبادتیں کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ معاملات کو درست کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، جتنی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کریں، اور اللہ کے راہ میں جتنا دے سکتے ہیں دیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ جو نیکی آپ کی سمجھ میں آتی ہے نا وہ کر گزریں۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی نیکی کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے نا اس کو فوراً کر لیں۔ اگر آپ اس کو ٹالیں گے تو وہ شیطان آپ کو اس سے کسی نہ کسی جسٹیفیکیشن دے کر آپ کو روک لے گا، کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے کے۔ تو اس لیے دا مومنٹ آپ کے مائنڈ میں کوئی خیال آتا ہے نیکی کا، گو اہیڈ اور اس کو کر گزریں، کیونکہ اس مہینے نیکیوں کا جو اجر ملے گا آپ کو وہ بہت زیادہ ملے گا۔ سیل لگی ہوئی ہے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں اور اسی پر ہم اپنا یہ گفتگو ختم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کسی کا روزہ افطار کرا دے گا، اور جو کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا، یعنی حوض کوثر سے، کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہ لگے گی، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس مبارک مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے رہائی ہے۔ اور اس مہینے میں اپنے غلام یعنی میڈز کے کام میں کمی کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو جہنم سے رہائی اور آزادی دے گا۔ تو یہ لمبی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو سنائی، اور آپ نے اس میں دیکھا کہ اس مہینے ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میزان پر ہمارے اعمال کا وزن ہونا ہے، تو اپنے اعمال کو وزنی کرنے کے لیے یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے بہترین ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔
اور ضرور اپنے میڈس کا ان کا خیال رکھیں، ان کو آپ کام میں کمی کر دیں تاکہ وہ بھی عبادت کر سکیں اور روزے رکھ سکیں، اور جتنی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی توفیق ہے وہ آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے اس مہینے میں۔ پھر ایک اہم بات اور ذہن میں آ گئی کہ روزہ اور قرآن، اس کا تعلق آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تو یہ رمضان قرآن کے ساتھ گزاریں۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا ساتھ ہے، ان کو اکٹھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، بخش دیے گئے اس کے تمام سابقہ گناہ، اور جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، بخش دیے گئے اس کے تمام سابقہ گناہ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! اگر ہم اپنے سارے پچھلے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو آسان سی بات ہے، یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ اور روزہ اور قرآن دونوں جو ہیں یہ انسان کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کا کلام اسی کے سامنے پڑھے گا، تو روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، تو یا اللہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ چنانچہ دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی اور اس پر خاص نوازشیں کی جائیں گی۔ یہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو یہ وہ سفارشیں ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سفارشیں قبول کی جائیں گی، تو کیوں نہ ہم روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش حاصل کریں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاریں، دن میں دورہ قرآن سنیں، پھر قرآن پاک خود ناظرہ پڑھیں، پھر رات کو تراویح میں قرآن پڑھیں، پھر تہجد کے ٹائم پر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آج رمضان میں تو تہجد پڑھنے آسان ہے، سحری سے پہلے انسان اٹھ جاتا ہے، تو اٹھ کے کچھ نفل پڑھ لیں اور قرآن پڑھ لیں۔ تو قرآن جو ہے رمضان کی راتیں یا ان کا زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن مجید کے ساتھ بسر کریں۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ اور قرآن کے بارے میں ارشاد ہے، قرآن پاک جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ متقیوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، لہٰذا روزے سے تقوی حاصل کریں اور رات کو قرآن کی بارش اپنے قلب پر برسائیں تاکہ آپ کی روح اس سے گرو کرے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنی ہی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کی نیند کی محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم روزے بھی رکھیں اور قیام بھی کریں۔ تو آپ خود بھی اس پر عمل کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر لانے کی کوشش کریں۔ اور اس سے بڑی اور کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو ہم جنت کی طرف لے جانے کی، صراط مستقیم کا جو رستہ ہے جنت کی طرف جانے والا اس پر ڈال دیں۔ اور ہم تو خیر کیا ہی ڈالیں گے، کسی بھی انسان کو قرآن سے جوڑ دیں تو قرآن جب ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ توڑ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی تمام برکات اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔